السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک دو چار چیلنجز ہے جو میں بتاؤں گا، اور یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کا چیلنج کا جواب دے لیں گے، مجھے نہیں دیں، آپ اپنے آپ میں بھی دے لیں گے، تو آپ کو ایک اچھی نالج ملے گی۔ اب ٹائم کیونکہ کم ہے، میں اسی لیے کم ٹو دا پوائنٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج یہ دیکھیں آپ، تاریخ ہے دسمبر 16، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دسمبر 2021۔ تب یہاں آپ کو بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں کہ ہر کوئی کون سا ایئر چل رہا ہے، تو ہم ہر کوئی یہی کہتے ہیں کہ 21 چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ 21 ایئر چل نہیں رہا ہے۔ 21 ایئر ختم ہو کر ہمارے پاس 11.5 مہینے ہو گئے، اب صرف سال ختم ہونے کے لیے 2 ہفتے ہیں۔ 21 ایئر رننگ میں نہیں ہے، یہ 21 ختم ہو چکا ہے۔ رننگ میں جو چل رہا ہے 22، لیکن اب یہ ایک سسٹم میں آ گئے ہیں ہم، یہ سسٹم کے تحت ہم چلتے ہیں، تو یہ ایک بہت الگ سی ٹاپک ہوگی، مگر ایک انسان کی نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ چل رہا ہے ہمارے پاس 22، لیکن دنیا میں ہر کسی کو پوچھیں گے 21 21 21 ہی کہے گا، جبکہ 21 ختم ہو چکے ہیں، 21 رننگ میں نہیں ہے۔ اگر اب آپ کو اس کا دیکھنا ہے کہ بھئی 21 رننگ میں ہے یا نہیں ہے، تو ایک آپ کو میں اور ایک اس کے بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے 2021۔ اگر سال 21 چل رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں 21، اور جبکہ سنچری بھی 21 چل رہی ہے، تو پھر ہم جو ہے اس کو 20 کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ سنچری بھی 21 ہی لکھنی چاہیے تھی، لیکن 20th سنچری ختم ہو چکی ہے، 21 میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، مگر سال میں یہاں کچھ ہوتی ہے۔ اب یہ دنیا میں سسٹم ایسا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم بھی سسٹم میں ہیں، لیکن یہاں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک نالج تو چاہیے اس کی۔ ابھی 2 ہفتے بعد نیا سال شروع ہوگا، ہر کوئی دیکھیں گے ساری دنیا میں ہیپی 22 ہیپی 22 ہیپی، جبکہ یہ ہیپی 22 نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا گیا تو یہ گڈ بائی 22 ہے، کیونکہ سال ختم ہو چکا ہے 22، اب نیا شروع ہونے والا 23 ہوتا ہے۔ مگر بہرحال اب ہم یہ ایک سسٹم میں ہیں، تو ہمیں اسی لیے اس پہ کوئی غور نہیں کرتے، لیکن اس کی صدیوں میں دنیا جبکہ جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا پہ چلے گئی، چاند پر چلے گئی، بہت کچھ ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے روزانہ 24 گھنٹے ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر بھی ایک بات کی اتنی گمراہی ہے، 24 گھنٹے استعمال کرتے ہوئے ہمیں سال رننگ کون سا چل رہا ہے کنٹینیو نہیں معلوم۔ پوری دنیا کا ہر بچہ جہاں بھی جاؤ، صدیوں میں اور نسلوں میں، نسل در نسل بھی جو ہے اس کا ہمارے پاس حساب نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے یہی کہیں گے کہ بھئی جو رننگ سال چل رہا ہے وہی ہم اس کو کاؤنٹ میں لاتے ہیں، جبکہ وہ سال ختم ہو چکا ہوتا ہے، رننگ میں نہیں ہوتا۔ 21 جو ہے ختم ہو کر جو ہے 11.5 مہینے ہو گئے، 22 چل رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو میں آپ کو یہ بھی بتایا ہوں کہ سنچری 21 چل رہی ہے، اور ایئر بھی 21 ہے، تو ہمیں ایئر 21 لکھنا ہے، تو پھر سنچری 20th کیوں لکھ رہے ہیں؟ ہم وہاں بھی جو ہے سو 21 ہی لکھنا چاہیے۔ اور اگر دوسرا جو ہے سو اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو آج کل سبھی کو معلوم ہے کہ 21 سنچری 2000 Y2K کا جو مسئلہ شروع ہوا تھا، 2000 میں شروع ہوئی تھی 21 سنچری، تو وہاں سے آپ اس کو کاؤنٹ کریں، ایک سال کے 1 سال کب کمپلیٹ ہوا، دوسرا زیادہ زیادہ یہ آپ کی زندگی کے 5 منٹ یہاں لگیں گے، لیکن آپ کو ایک اچھی نالج ملے گی کہ سال کون سا چل رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو ایک نالج ملے گی، وہاں سے آپ شروع کریں، کاؤنٹ کریں، 5 منٹ میں آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ اب ٹھیک اسی طرح یہاں آپ ایک بات بولنے کا مطلب ہے، دنیا میں اتنے مذہب ہے لوگ، اور ہر آئے دن لوگ مذہب بھی اپنے چینج کرتے ہیں، لیکن یہاں کبھی کوئی ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے کوئی مذہب چینج نہیں کرتا، اور ایجوکیشن کی بنیاد پر کوئی مذہب بتاتا نہیں۔
جیسا کہ اگر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو بس اب وراثے میں ملا ہے کیا ہے تو میں مسلمان ہوں. کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو گیا ہندو ہے، کوئی سکھ کے گھر پیدا ہو گیا سکھ ہے، کوئی کرسچن کے گھر پیدا ہو گیا کرسچن ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایجوکیشن کیا ہے اپنے اس کا؟ نہ یہ ایجوکیشن کوئی دنیا والے بتاتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر کبھی جاتے ہیں. صرف ہم بلا وجہ کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، میں اچھا میں بھلا تو بھلا تو پرالے سے کئی چیزیں ہیں. اگر ہم عبادت کرتے ہیں کسی کی تو ہمیں عبادت کیوں کرنا ہے؟ ہر انسان خود ہی کماتا ہے، خود ہی کھاتا ہے، خود ہی جو ہے سو مصیبتیں اٹھاتا ہے. دنیا کی ہر مصیبت ہر انسان ہی اٹھاتا ہے، ہر قوم کا آدمی اٹھاتا ہے. پھر اس کے بعد میں عبادت کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اس کا بھی ہمارے پاس نسلوں میں جواب نہیں. اس کا ایجوکیشن تو ہونا چاہیے ہر انسان کو. اس کا ایجوکیشن یہ ہے کہ ہم عبادت اس لیے کرنا ہے کہ ہم دن کس کا استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2400 گھنٹے ہم جو ہے سو دن استعمال کرتا ہے. دنیا کا ہر قوم ہر انسان جو ہے سو اس دن کا استعمال کرتا ہے. اس میں اپنی روٹی روزگاری اور بھی بہت سارے کام ہیں. اس روشنی کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ ہم اس روشنی کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے کہ جس کا ہم دن استعمال کر رہے ہیں، جس کی ہم رات استعمال کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ آپ رات آتی ہے تو ہر کوئی اس کے اندر آرام کرتا ہے، اپنے اپنے دوسرے کام ہوتے ہیں تو یہ رات میں کرتا ہے. تو ہم رات دنیا کا ہر انسان دنیا کے ہر کونے میں چاہے وہ کہیں بھی چلے جائے وہ رات کا استعمال کرتا ہی کرتا ہے. سمجھے؟ ہم جس کی نیند استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایک بات میں کسی کو ایسے ہی سمجھا رہا تھا تو وہ میرے اوپر بھڑک گیا، بولے کہ نیند بھی ہم کسی کی استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہمارے خود کا کام ہے، ہم خود ہی سوتے ہیں. تو بھئی اگر ایک میں یہاں پر بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے خود کا کام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیند کا آنا میرے اپنے بس کا کام ہے ہر انسان کے، تو آپ 8 گھنٹے کیوں سوتے ہیں؟ روز 15 گھنٹے کیوں نہیں سوتے؟ روز 15 گھنٹے سو کے بتائیے. دنیا کا ہر قوم ہر مذہب ہر انسان جو ہے 8 گھنٹے ہی سوتا ہے. کیوں سوتا ہے؟ یا تو پھر آپ ایسے کریں 8 دن میں ایک بار سو کے بتائیے اگر آپ کے بس کا کام ہے، یا روز 1 گھنٹہ بھر سو کے بتائیے. 8 گھنٹے ہی کیوں؟ تو یہ نیند بھی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. نیند کو بھی دینے والا ہمیں کوئی ہے. تو ہمیں عبادت بھی کسی کی کرنی چاہیے. ہمارا مذہب بھی وہی ہے جس کی ہم نیند استعمال کریں. اگر ہمارے بس کا کام ہے نیند کا آنا تو جائیے، جیسے ہی صبح میں سورج نکلتا ہے چھت پہ جائیے، اپنا بیڈ ڈالیے اور 8 گھنٹے دھوپ میں سو کے بتا دیجیے. تو نیند کے لیے رات کا ہونا لازم ہے، سائے کا. اگر آپ کو ایک نیپ بھی لینا ہوگا تو آپ کڑکتی دھوپ میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے سائے کا ضروری ہوتا ہے. تو آپ یہ جس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ رات جس کی استعمال کر رہے ہیں، نیند جس کی استعمال کر رہے ہیں، چھت جس کا استعمال کرتے ہیں، ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ کوئی اس چھت کی قیمت نہیں دیتا. ہر انسان جو ہے یہ چھت کا استعمال، کسی کے پاس بھی جائیے چھت ایک ہی ملے گی اس کو، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اسکائی کہتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیے آپ کو آکسیجن فری ملتی ہے، آپ اس کے کوئی پیسے سے نہیں دیتے. تو عبادت مذہب آپ کا وہی ہے جس کی آپ آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، جس کی آپ چھت استعمال کر رہے ہیں، جس کی آپ زمین استعمال کر رہے ہیں، جس کا آپ پانی، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ پانی سو ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہی آسمان سے ہی برستا ہے، وہی پانی کا استعمال ہوتا ہے. تو جس کا آپ پانی استعمال کرتے ہیں آپ کو عبادت اسی کی کرنی چاہیے. مذہب آپ کا وہی ہے. یہ آپ کا ایجوکیشن ہے کہ ہر انسان کو اس کی نالج ہونی چاہیے. اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں میں تو ان کی عبادت نہیں کروں گا، تو پھر یا تو آپ جس کی عبادت کرتے ہیں جائیے ان سے کہیے کہ بھائی یہ کیا ہی ہے، 24 گھنٹے کا دن بنایا ہوا. دنیا کے ہر انسان سے پوچھو 24 گھنٹے کا دن بس ہی نہیں ہوتا. بھائی ہمیں دن میں نہیں چاہیے ان کا، ہٹاؤ، ہمیں 40 گھنٹے کا دن بنا دو. جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھو، اپنے لیے 40 گھنٹے کا دن بنوا لو. بولو یہ دن کا ہمیں استعمال کرنا نہیں. جس کے لیے جاتے ہیں بولو کہ بھائی ہم یہ روز 8 گھنٹے سونا، ہمارا اتنا ٹائم خراب ہوتا دنیا میں، ہمیں اتنے کام کرنے ہیں، یہ 8 گھنٹے کی نہیں کہا، ہمیں ایسا کرو 8 دن میں 1 آدھ دن سونے کا ٹائم دے دو. یا پھر ایسا کرو کہ روزانہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو جائیں اور ہم فریش ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس کافی ٹائم بچ جاتا ہے.
اگر آپ کو اس کی عبادت منظور نہیں ہے تو آپ اس کا دن کا استعمال بند کر دو، رات کا استعمال بند کر دو، اس کی چھت کا استعمال بند کرو، اس کی پانی کا استعمال بند کرو، اس کی آکسیجن کا استعمال بند کرو۔ اور اگر نہیں تو ہر انسان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، جب اپنے مذہب میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے ہو، سب سے پہلے یہی اپنی کتاب میں دیکھے کہ میری اگر آنکھ بنائی ہے تو کس نے بنائی ہے، میرا دل بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے۔ کیونکہ ہماری پیدائش سے آپ 1 سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں گے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہم کوئی چیز ہی نہیں تھے، لیکن یہ چیزیں اچانک، یہ آنکھ آئی تو آخر کہاں سے آ گئی، دل آیا تو کہاں سے آ گیا، یہ بولنے کی صلاحیت آ گئی تو کہاں سے آئی، دماغ آیا تو کہاں سے آیا۔ تو سب سے پہلے اپنی کتابوں میں، اگر جو بھی آپ مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر جائیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میرا دل کس نے بنایا، میری آنکھ کس نے بنائی، میرے دانت کس نے بنائے، میرا دماغ کس نے بنایا۔ اگر اس نے بنایا ہے تو بے شک آپ اس کی، اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو پھر آپ کو بے شک اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں تو پھر ہم بلا وجہ کے ناولوں پر، قصے، کہانیوں کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، تو یہ تو ہمارا کوئی مذہب نہیں ہوا۔ جا کے دیکھو کہ کسی نے آپ کا وہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے دن بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے رات بنائی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تلاش کرو۔ یہ تمہارا ایجوکیشن ہے، یہ تمہارے اپنے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہاں اگر ایک ٹھیلا بنڈی والا بھی ہوگا تو وہ یہ سوچے گا اپنی اولاد کے لیے کہ بھئی میں ٹھیلا ڈھکل رہا ہوں، لیکن تو بڑا ہو کر یہ مت کرنا، کوئی اچھا پڑھ لے، لکھ لے، کوئی اچھا کاروبار کر لے، کوئی اچھا نام پیدا کر لے۔ لیکن اسی ٹھیلے والے کے پاس میں جب جائیں گے آپ تو مذہب کی باری آئیں گے تو چاہے وہ کسی مذہب سے بولیں گا سب سے صحیح مذہب یہی ہے، اس کا ایجوکیشن کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ بس میں جو کروں، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو بھی جہنم میں ہی جانا، یہ نہیں ہے کہ بھائی تو بھی پڑھ لکھ لے اور ساتھ ساتھ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی بچا لے، تو ہمارے پاس یہ کوشش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں صرف بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا 24 گھنٹے انسان جو ہے، ایک ہم جہاں دن یوز کرتے ہیں، تاریخ یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے کو اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کون سے سال میں چل رہے ہیں، صدیوں میں اور نسلوں میں اس کا علم نہیں ہے۔ تو ویسی جو ہے اپنے اپنے مذہب کا بھی جو ہے نا، ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر اپنا علم اگر ہم کو ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، یا جو بھی کتاب جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے سو اپنی کتابوں میں یہی تلاش کرو کہ میری آنکھ کسی نے بنائی ہے، میرا دل کسی نے بنایا، میرا دماغ کس نے بنایا، میرے ہاتھ پاؤں کسی نے بنائے، میرے بولنے کی صلاحیت کس نے دی، میری زندگی کس نے بنائی، میرا وجود دیا، کیا اس میں ذکر ہے یا نہیں ہے اس کتاب میں۔ اگر اس کتاب میں ذکر ہے تو پھر وہی آپ کا دین ہے۔ اور پھر یہ اس کے باوجود میں یہ بھی دیکھو کہ میرے لیے اس نے دن بنایا، میرے لیے روشنی پیدا کی، میرے لیے رات کا انتظام کیا، میری سانس کا انتظام کیا، میرے کھانے پینے کا، زمین سے اناج اگایا، زمین سے اناج ایسے ہی نہیں اگ جاتا، آسمان سے پانی بھی برسنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کی ہے نہیں کی ہے۔ تو یہ اگر جس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو تمہاری مین ایجوکیشن جو ہے اپنے مذہب کا صرف یہی ہے کہ اپنی کتابوں میں سب سے پہلے یہ چیز کو ڈھونڈو۔ اگر یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے تو پھر وہی آپ کا ماننا، اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ماننا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ دو کہ بھئی میں ان کو، جس طرح کے آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ کسی سے بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے یا کسی سے نااتفاقی ہوتی ہے تو ان سے کاروبار بند کر دو، ان سے لین دین بند کر دو، ان کا جو بھی بزنس ہے ختم کر دو۔ یہ ہر لوگ ہی کرتے ہیں دنیا میں تقریباً۔ تو چاہیے کہ آپ کو بھی اگر جو ہے سو عبادت اس کی منظور نہیں ہے تو سب سے پہلے بھائی ہٹاؤ، یہ تمہارا دن ہمیں نہیں چاہیے، ہٹاؤ بھائی یہ تمہاری نیند ہمیں نہیں چاہیے، ہٹاؤ تمہاری یہ رات نہیں چاہیے، یہ ساری چیزیں بینڈ کرو۔ تم جس کی عبادت کرتے ہیں جو پھر ان کے لیے ان سے اب بولو کہ بھئی ہمارے لیے آکسیجن کا بندوبست کرو، رات کا بندوبست کرو، دن کا بندوبست کرو، ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تو بے شک آپ ان کی عبادت کرو۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو چیزیں جس کی استعمال کر رہے ہیں اس کی عبادت کرو۔ کیونکہ آئے دن جو ہے اتنے لوگ اپنا مذہب چینج کرتے ہیں، لیکن میں میری پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا لوگ کہ آگے جائیں گے، کوئی اگر مسلمان بھی بنتے ہیں
بول دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے وہ ہے، لیکن اس کی دلیل تو بتاؤ آپ، تاکہ آگے پیچھے والوں کو بھی جو سو پتہ چلے. کیونکہ اگر ایک کوئی نان مسلم ہے، اگر مسلمان بنتا ہے، اس کا پورا خاندان اس سے نا اتفاق ہو جاتا ہے. کیوں کہ اس نے اس کو صحیح علم دیا ہوا نہیں ہے، اس کو خود کو بھی نہیں ہے، اور اس کے جس مذہب میں آ رہا وہ لوگ بھی اس کو پورا نہیں بتاتے، تاکہ پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ بھئی ہم بہت آج جس نے آپ کو یہ چیزیں دی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس نے چھوٹ دی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کی طور آپ کے گھر میں اگر الیکٹرکسٹی چل رہی ہے، مہینے کے بعد آپ کو بل آیا، آپ نے بجائے بل جو ہے نا جا کے الیکٹرکسٹی ڈپارٹمنٹ میں بھرنے کے، پتہ چلا کسی ٹھیلے والے کو بل بھر دیا اور آپ سکون میں آ گئے، تو آپ کی لائٹ آپ کی کٹے گی نہیں 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے تک. کیوں کہ ان کے پاس 2 4 ہفتے 6 ہفتے کی طاقت ہوتی ہے سنبھالنے کی. اس کے بعد میں پھر آپ کی کٹیں گی، بعد میں وہ سب وصول کرنا جانتے ہیں. تو ویسے ہی ہم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کے پاس بھی طاقت بہت ہے کہ ہم اگر کوئی نافرمانی کر رہے ہیں وہ رائٹ اوے ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے، چھوٹ دیا ہے. ہو سکتا ہے یہ چھوٹ میں ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس چھوٹ میں نسلیں ختم ہو جائیں، مگر بول رہا ہے کہ جس وقت میں پکڑوں گا تو اس وقت دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا، اور پھر دوبارہ تمہارے کو سارا حساب کتاب لے لوں گا، تم مرنے کے بعد میں بھی زندہ کر دیں. تو ان چیزوں کی جو ہے ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، چھوڑا نہیں ہے دینے والے نے. تو یہ ذہن میں رکھیے آپ، اور اپنے ایجوکیشن کے بنیاد کے اوپر اپنا دین قائم کرو. کیونکہ ابھی جو ہے کچھ ہفتے پہلے ایک وہ وسیم رضوی مسلم تھا اور اس نے ہندو دھرم، تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کس بنیاد پر استعمال کیا ہے. آخر کوئی تو ریزن ہونا چاہیے اس کی کوئی تو بنیاد ہو کہ بھئی تم کس بنیاد پہ کریں. استعمال کر رہے ہیں دن کسی اور کا، رات کسی اور کی، نیند کسی اور کی، آکسیجن کسی اور کی، پانی کسی اور کا، اور عبادت کی باری آئی تو جا رہے ہیں پتھروں سے سر ٹکرا رہے ہیں. تو یہ ہر انسان کے سوچنا چاہیے اور اس پہ عمل کرو. یہ ایک چیلنج ہے تمہارے لیے، اس کا جواب تم بھلے ہمیں نہ دو، مگر اپنے آپ کے لیے یہ چیلنج ہے. تم اسے ڈھونڈو، تمہاری زندگیوں کے لیے بہت بہتری ہوگی. کل کے دن ایک وقت جب آئے گا تو اس وقت آپ یہ بات کو یاد کریں گے، اور آپ ایک بہت بڑے گناہ سے اور ایک بہت بڑی مشکل سے بچ جائیں گے اگر آپ کے پاس اس چیلنج کا جواب مل گیا. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جیسا کہ ہر کوئی کر لیتا ہے. ہیپی 22 ایئر، ہیپی 22 ابھی آتے جو سے شروع ہو جائیں گے. 22 آ نہیں رہے، یہ 22 جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. آنے والا 23 ہے، لیکن صدیوں میں نہیں معلوم، برسوں ایسی جو ہے سو اپنے مذہب کا بھی نہیں معلوم. تو یہ آپ کے لیے نالج ہے، آپ اس کو پڑھیے. سب سے پہلے اپنی کتابوں میں یہی چیز تلاش کیجیے کہ میرے کو بنایا کس نے ہے، میرے کو مطلب میں کس کی عبادت کروں. اس کے بعد پھر آپ اس کی عبادت کریے. اوکے، انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی. یہ دنیا کے ہر مذہب کے ہر انسان کے لیے ہے، کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہے. یہ سمجھے نا، یہ صرف ایک نالج کے لیے دیا ہوں کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اور آپ کی آنے والی اولادوں کا، نسلوں کا بھلا ہوگا. آپ ایک بہت بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے. اوکے، فی امان اللہ. گڈ لک آپ.